الحمد لله وكفى وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وبآياته صدقتنا يا رب العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ حق تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان آیات و احادیث کی روشنی میں چند کلمات حق و صداقت کے ساتھ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا۔ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ایک مختصر سورہ ہے اور قرآن کریم کا پورا خلاصہ ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توصیف و ثنا جب انسان بیان کرتا ہے کہ تمام حمدوں کے لائق صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، جو پالنہار ہے تمام جہانوں کا، اور مہربان اور رحمت کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، پھر انسان اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمارے سجدوں کی ہماری حاجت برداری کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے۔ پھر انسان دستے سوال دراز کرتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے، اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ ہدایت کے معنی راستہ دکھانے کے بھی ہیں
اور منزل مقصود تک پہنچانے کے بھی ہیں۔ صاحب مفردات نے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کا یہ معنی اختیار کیا ہے، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ ایک اراۃ الطریق ہے، ہدایت کا معنی راہ دکھانا، ایک ہے ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو ہدایت عامہ جو ہے وہ تو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ ہدایت عامہ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عطا کی ہے، جتنی بھی اس کی مخلوق ہے، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے راہ تو دکھائی ہے، لیکن منزل مقصود تک وہی پہنچے ہیں جن پہ اس کی خاص نظر کرم ہوئی، کہ جن کو ہدایت تامہ حاصل ہوئی، مقصود تک وہی پہنچے۔ دوسرے مقام کے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ ہے کہ میرے محبوب آپ جسے چاہیں گے اسے ہدایت نہیں ملے گی، ہم جسے چاہیں گے اسے ہدایت عطا کریں گے۔ یہ اسی معنی میں ہے جن کو منزل مقصود مل گئی، وہ اللہ رب العزت نے خاص ہدایت کی نعمت اپنے پاس رکھی ہے۔ انسان جب رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے یہی سوال کرتا ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صحیح راہ تک، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اولاً تو یہ سمجھیں کہ صراط مستقیم ہے کیا، سیدھی راہ کون سی ہے۔ ہمارے اس موجودہ دور میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ ایک مولوی ہمیں ایک رستہ بتا رہا ہے، دوسرا مولوی صاحب ہمیں دوسرے راہ پہ لگا رہا ہے، ایک مسلک والا ایک طرف بلا رہا ہے، دوسرے مسلک والا دوسری طرف بلا رہا ہے، تو ہم چلیں کس کے پیچھے؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لائن کھینچی۔ اس لکیر کے کھینچنے پر میرے محبوب نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن کے دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی بہت ساری لکیریں کھینچ دی، دائیں بائیں بہت ساری ٹیڑھی لکیریں کھینچی۔ فرمایا یہ دائیں بائیں جو ہے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ یہ تو ایک تشبیہ سے، ایک مثال سے میرے محبوب نے سمجھایا، حدیث پاک نے اس کو اور آسان کر دیا۔ اب جن لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ان کی رہنمائی کر دی کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ میرے محبوب نے فرمایا میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ یہ سیدھی راہ ہے، جو اس پہ چلے گا فوز و فلاح کو پا لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر میرے محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء ہیں، خلفاء اربعہ ہیں، ابو بکر عمر ہیں، عثمان و علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی راہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو بندے نے جب رب العزت سے سوال مانگا تو یہی مانگا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ ہم تجھ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر پیغمبر کی راہ اور میرے محبوب کی راہ، میرے محبوب کے صحابہ کی راہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور سب کا مرکزی نقطہ نظر اور سب کا مرکزی عقیدہ کیا تھا؟ مشترکہ عقیدہ سارے انبیاء کا، میرے محبوب کا، صحابہ کا کیا تھا؟ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو اسی طرف بلایا کہ میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، خالص کر کے رب العزت کی بندگی کیا کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف بلانا، ہر نبی کی دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہی میرے محبوب کی دعوت، مشترکہ دعوت سارے انبیاء کی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرے محبوب نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، حکمت سے بلاتا ہوں، بصیرت سے بلاتا ہوں، اپنے الہ اور معبود کی طرف بلاتا ہوں، اس کی ذات و صفات میں کسی قسم کا کوئی بھی شریک نہ کرو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرے محبوب کی دعوت ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک پیغمبر کی اور خوبصورت دعوت کو ذکر کیا ہے۔ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی قوم کو دعوت فکر دے رہے ہیں، کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اے میری قوم کے لوگوں سنو، میرا اور تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ، خاص اسی ہی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہماری امت کا عقیدہ، اس امت کا عقیدہ وہ معتدل عقیدہ ہے، ہماری شریعت معتدل شریعت ہے، ہمیں افراط اور تفریط سے روکا گیا ہے۔ آخر میں ذکر کیا نا صراط الذین انعمت علیہم، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ سنیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تو ہمیں مغضوب جن پر تیرا غصہ ہوا ان لوگوں کی راہ سے بھی بچا دے، جو گمراہ ہو گئے اللہ ان کی راہ سے بھی بچا دے۔ یہ جو استثناء کی ہے نا، یہ افراط اور تفریط سے استثناء کی ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہماری شریعت اسلام یہ معتدل ہے، خوبصورت عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے اپنے دین میں کمی کی، مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہیں کہ انہوں نے اپنے دین میں کمی کی، تفریط کا شکار ہو گئے، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، انہوں نے افراط سے کام لیا، انہوں نے بڑھا دیا اپنے دین کو، وہ بھی گمراہ ہو گئے اور یہ بھی مغضوب علیہ ٹھہرے۔ قربان جاؤں میرے محبوب کی خوبصورت شریعت پر۔ سارا قرآن اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ لے۔ سارے قرآن کو اگر سمجھنے کی توفیق نہیں، وقت نہیں، تو دعوت فکر دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ ہر نماز کے اندر پڑھی جانے والی یہ سورہ، یہ چند آیات کریمہ، ان کے معانی اور مفہوم پہ غور کر لو، اور بڑھ کے وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، جس مسلک کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا چاہو پڑھ لو۔ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے، تنگ نظری سے بچتے ہوئے تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔
خواہ تم اہل حدیث کی کوئی تفسیر اٹھاؤ، خواہ کسی بریلوی مسلک کی تفسیر اٹھاؤ، خواہ کسی دیوبندی مسلک کی تفسیر اٹھاؤ، میں نے تو آج تک تمہیں کسی مسلک کی طرف بلایا ہی کوئی نہیں۔ میں نے تو تمہیں ہمیشہ اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ دکھایا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، رب العزت نے اس میں پورے قرآن کے خلاصے کو بیان کیا ہے۔ آج لوگ علماء سے نفرت کرتے ہوئے دین بیزاری کو علماء کی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں وہ دین سے بیزار ہیں۔ تو انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم دین سے بیزار نہ ہو۔ اگر یہ وجہ ہے کہ تم ہم سے بیزار ہو کہ ایک ایک طرف بلاتا ہے، دوسرا دوسری طرف بلاتے ہیں، ہم کس کی راہ پہ چلیں، تو میں تمہیں کہتا ہوں تم کسی کی راہ پہ نہ چلو، قرآن اٹھاؤ۔ سارا قرآن نہیں سمجھ سکتے، سورہ فاتحہ کھولو، اور اس کی تفسیر، اگر ساری تفاسیر مطالعہ نہیں کر سکتے، کسی ایک تفسیر کو اٹھاؤ اور اس کی تشریح، اگر تشریح کا وقت بھی نہیں صرف ترجمہ دیکھ لو۔ سیدھا سیدھا الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی تمہارے نظریات کی حفاظت کرے گا۔ بڑا آسان، عام فہم اور خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں، بہت آسان کر کے۔ فرمایا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا دے تو سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جو تیرے غصے کا شکار ہوئے، نہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ غصے کا شکار ہوئے یہودی، گمراہی کا شکار ہوئے عیسائی۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، یہود و ہنود کے طریقے اور روش سے پناہ چاہتے ہیں، عیسائیوں کی طرز زندگی سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں اسلام کا عادلانہ، ہمیں اسلام کا عارفانہ، ہمیں اسلام کا حکیمانہ انداز نصیب فرما دے۔ اسلام کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے جس کو ہمارے کردار نے دھندلا کیا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے افعال و اقوال نے، ہمارے کردار اور ہماری طرز زندگی نے اسلام کے اس خوبصورت چہرے کو دھندلا کیا ہے، وگرنہ اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں اہدنا الصراط المستقیم پر تھے، ان کی طرز زندگی کو دیکھ کر، وہ کسی کو دعوت نہ بھی دیں، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا، ابھی پچھلی صدی کی آپ کے اپنے اسلاف کی آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو دیکھا ایک عیسائی ہے، انگریز ہے، وہ اس ٹرین کا جو ٹائلٹ ہے، بیت الخلاء ہے، باتھ روم ہے، اس کے باہر کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، کھڑا رہا اور واپس آ گیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور گئے، کہا کہ اس نے 2-3 چکر لگائے اور بیت الخلاء کے دروازے سے واپس آ گیا۔ تو جا کے دیکھا کہ بیت الخلاء، وہ ٹرین کا بیت الخلاء گندا تھا، باتھ روم۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ اندر داخل ہوئے، اس کوزے میں لوٹے میں پانی ڈالا، اس پورے بیت الخلاء کو دھو دیا، واپس آ کے بیٹھے۔ آپ کی نشست والا ساتھی وہی عیسائی اور انگریز اٹھا، اس نے کہا یہ مولوی صاحب جو ہو کے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ وہ بیت الخلاء اندر جانے کے قابل ہو، تب یہ گئے ہیں۔ تو وہ عیسائی اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ سارا بیت الخلاء بڑا صاف ہے۔ اس نے تقاضا اور قضائے حاجت کی، واپس آیا، آ کے کہنے لگا آپ نے بڑی وجیح پیشانی اور بڑے خوبصورت اخلاق والے انسان نظر آتے ہیں، آپ نے میری تکلیف کو بھانپ لیا، کس مذہب اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اصل تصویر کیا تھی۔ حضرت نے فرمایا میں مسلمان ہوں اور اسلام کے مذہب کا ایک طالب علم اور چھوٹا سا عالم ہوں، میں نے تیری تکلیف کو دیکھا اور میری شریعت یہ سبق دیتی ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ میرے اسلام کا سبق ہے، میں نے اپنے دین پہ عمل کر کے تیرے لیے آسانی پیدا کی۔ اس عیسائی انگریز نے کہا حضرت اگر آپ کا دین اتنا خوبصورت سبق دیتا ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔
اسلام کا یہ چہرہ ہے جو دھندلا پڑ گیا میرے کردار کی وجہ سے. ہماری اخلاقیات، ہم نے صرف نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، بس اس کو دین سمجھا ہے. یقیناً دین ہے، ایمان اور عبادت کا بڑا حصہ اور بڑا اس میں عمل ہے، بڑا دخل ہے. لیکن ہمارے اسلام کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ وہ ہماری معاشرت ہے، ہمارے کردار و افعال ہیں، ہماری زندگی ہے. میرا قول و فعل کیسا ہے؟ آیا میرے قول و فعل میں تضاد تو نہیں؟ آج ہم میرے عزیزوں مفاد پرست بن گئے. ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی اغراض و مقاصد اور مادیت کی چند ٹکوں کے نفع کے لیے کتنا بڑا دوسرے کا نقصان کرتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور میری آپ کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں یہ تھی کہ ایک کی دکان سے، ایک کی تجارت سے اگر نفع ہو جاتا وہ بند کر کے گھر چلا جاتا کہ اب میرے دوسرے بھائی کو فائدہ ہو جائے. اگر کسی ایک کے پاس گاہکوں کی لائن قطار بن جاتی تو وہ کہتا میری ضرورت پوری ہو گئی، اب جاؤ دوسرے سے خریدو. کیا ہم نے صحابہ کرام کی یہ طرز زندگی اختیار کی جی؟ کیا آج ہم ایسا ہی کر رہے ہیں؟ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے، میرے جو تاجر، میرے جو مالدار احباب ہیں، ان سے کہا کرتا ہوں کہ تمہارے ہاں اگر کسی کا چھوٹا بچہ کام کے لیے رہ جائے تو اسے ہم عام معاشرے میں اسے چھوٹو کہتے ہیں. یہ جو چھوٹو ہے نا، بچہ کام کرنے والا، اکثر یہ بچے گھر کے بڑے ہوتے ہیں. ہم اسے کپڑا سکھانے میں ایک ایک سال 6 مہینے گزار دیتے ہیں کہ سال 6 مہینے وہ بٹن لگانے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتا کہ میرا کام چلتا رہے، میرے یہ کاج بٹن کالر دھوتا رہے، لاتا رہے، میری ضرورت پوری ہوتی رہے. رات کو 150 دے دیا، چل بھائی. میرے بلڈنگ کے اور لوہے کے یہ پرزے لاد کے کمر پہ لاتا رہے، سال 10 سال لگ گئے اور وہ نوجوان ویلڈنگ کا کاریگر نہ بنا. میں آپ کو اپنے معاشرے کا ایک دکھ سنا رہا ہوں. کیا ہماری اسلامی زندگی یہ سبق دیتی ہے ہمیں؟ یہ جو ریہڑی پہ فروٹ لگائے بیٹھے ہیں، سبزی لگائے بیٹھے ہیں، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں ان کے جو ریہڑی پہ لگے ہوئے پاپڑ، سبزی، فروٹ ہے، ان سے یہ محل نہیں بناتے. ضرورت نہ بھی ہو تمہیں اللہ توفیق دے تو ان سے لے لیا کرو. یہ اپنے گھر والوں کے پیٹ پالا کرتے ہیں، یہ محلات تعمیر نہیں کرتے اس پیسے سے. اس لیے سال بچوں کو لٹکا کے اس لیے رکھنا کہ میرا کام چلتا رہے، میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. 10 سال، 6 سال، 4 سال بچوں کے دکانوں پہ گزر گئے، وہ کاریگر نہیں بنے. نہ کوئی ویلڈنگ کا کاریگر بنا، نہ کوئی درزی بنا. جتنے بھی مختلف کام ہیں، مزدور ہے تو وہ ساری زندگی سیمٹ خاکہ جو ہے وہ لادتا رہے، کمر پہ بوریاں لادتا رہے، اسے کاریگر نہیں بنانا. اگر ہم سچ کریں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ محسوس نہ کیجئے گا، عام طور پہ اپنے معاشرے کا آپ کو دکھ سنا رہا ہوں کہ اکثریت یہ ہے کہ اگر ہم سچ کر لیں، اپنی قوم کے ان بچوں پہ شفقت کریں، اور اسلام کے خوبصورت جو باب ہمیں ہمارے کردار اور ہمارے افعال کی جو ترجمانی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، آج ہم وہ دکھائیں امت، تو آپ دیکھیں کیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اسلام کا چہرہ ہم نے دھندلا کر دیا. وہ صراط مستقیم جس کی طرف رب العزت نے فکر مند کیا اپنے بندوں کو کہ مجھ سے مانگو، وہ ہم نے چھوڑا. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی دکھا ہمیں جن پر تو نے انعام کیا. اللہ جی انعام یافتہ کون ہیں؟ فرمایا الذین انعم اللہ من النبیین، اللہ کے انعام یافتہ بندے رب العزت کے انبیاء ہیں. رسول اور انبیاء اللہ کے انعام یافتہ ہیں. والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء والصالحین، جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے،
جو رب کی اطاعت میں لگ کے اسی میں سرگرداں رہے، یہ صالحین، یہ صراط مستقیم پر ہیں، ان کی راہ ہم نے اللہ سے مانگنی۔ سارے انبیاء کا راستہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر کا راستہ یہی تھا، کیا؟ اے میری قوم کے لوگوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، ایک اسی کے ہو جاؤ۔ ہر پیغمبر کا راستہ یہی تھا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، میرے محبوب فرما رہے ہیں اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو یہودیوں پر بھی، نصرانیوں پر بھی۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، میرے محبوب نے فرمایا لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر بھی رب کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی فکر جاگ رہی ہے اور دل و دماغ جاگ رہا ہے تو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے محبوب نے نبی کی قبر پہ سجدہ کرنے والے پہ لعنت فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی، نصرانیوں پر بھی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت کر رہے ہیں، آپ بتاؤ نبی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے یا ولی کا؟ سارے بولو، اونچی آواز سے بولو، نبی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ جب پیغمبر کی قبر کو سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ بتاؤ کسی ولی کی قبر کو پھر سجدہ کرنا ٹھیک ہے بھائی؟ یہ پیغمبر کی راہ ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی راہ ہم نے رب سے مانگی ہے، ہر فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ اس لیے رب العزت سے عہد و پیمان کر کے نماز میں جا رہے ہیں، اللہ نماز میں بھی تو ہی مسجود ہے، نماز سے باہر نکلیں گے پھر بھی ہماری جبی سائی کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ ہم گھر میں ہوں یا باہر، بازار میں ہوں یا خلوت میں، محفل میں ہوں یا تنہائی میں، اگر سر جھکائیں گے سجدہ کریں گے تو وہ صرف تیری ہی ذات کے سامنے کریں گے۔ اب بولو نا، ہمارے سجدوں کی، ہمارے زمین کی نیاز مندیوں کے لائق صرف کون؟ صراط مستقیم یہ ہے۔ اونچی آواز سے محبت سے اللہ کا نام لو۔ سجدے کے لائق صرف کس کی ذات؟ اور اونچی آواز سے کس کی ذات؟ اللہ ہی سجدے کے لائق ہے، اللہ ہی سجدے کے لائق ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے۔ اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، رب العزت نے اپنا خلیل بنا دیا۔ کیا بنایا؟ خلیل بنایا، دوست بنایا اللہ نے۔ اور کیسی دوستی! اللہ اکبر! بہت سارے فضائل، مناقب کے اگر باب شروع کروں تو ایک پیغمبر کے مناقب پر گھنٹوں چاہیے، ایک ایک جملہ سب کے لیے عرض کرتا ہوں۔ خلیل اللہ کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، دوستی میں خلیل نے وفا کی، اپنے کپڑے، اپنا لباس قربان کر دیا۔ قوم نے کپڑے اتارے نا، اتار کے آگ میں ڈالا، قوم نے ننگا کیا اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اور اس کی وفا، دوست کی وفا کی جزا رب العزت نے کیسے دی؟ میرے محبوب نے فرمایا کل محشر میں جنت کا لباس محشر میں جزا کے طور پر اگر کسی کو پہنایا جائے گا تو وہ اللہ کا خلیل ہے، جس کو محشر میں سب سے پہلے رب العزت جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ سناؤ۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کی راہ ہم نے مانگی ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل پر انعام کیا، اور پھر اللہ نے اپنے صدیق پر انعام کیا، حضرت یوسف صدیق اللہ، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ 9 حصے اللہ نے حسن خرچ کیا۔ کتنے حصے حسن خرچ کیا؟ ایسا جمال جہاں عطا کیا کہ دیکھنے والیاں مدہوش ہو گئیں،
समझ ही ना आई कि हम सेब काट रही हैं या उंगलियां काट रही हैं। हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कहने लगी खुदा की कसम, ये कोई इंसान मालूम नहीं होता, ये तो कोई नूरी है, नूरी सीनियर किस्म का फरिश्ता है। कुर्बान जाऊं अपने महबूब के हुस्न पर भी। आप कहेंगे सिद्दीक को दिया तो हबीब को क्या दिया? मेरी मां, आपकी मां सिद्दीक़ा कायनात, अफीफ़ा कायनात, तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक अम्मा जान फरमाती हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, यूसुफ के हुस्न जमाल को देखने वालियों ने होश खो दिए, अपनी उंगलियां काट दी। जो मेरे चांद को देखती तो होश भी पा लेती, उंगलियां क्या होती हैं, गले कटवा डालती। ऐसा जमाले जहां रात की अल्लाह ने सिद्दीक को भी नवाजा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिद्दीकुल्लाह, कलीमुल्लाह को भी नवाजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। लाडले थे अल्लाह के, लाडले पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने अपने कलीम के नाज उठाए, लाडले पैगंबर थे अल्लाह के, वो लाडले थे खुदा के कलीमे खुदा। पर फर्क है कलीम और महबूब में। ये कलाम उनका लेने गए तूर पर, उनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। मेरे महबूब के तो क्या ही कहने, अल्लाह के लाडले पैगंबर, उनको भी नवाजा, रूहुल्लाह को भी नवाजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बना रहे हैं, ऊपर हाथ फेरते हैं, फूंक मारते हैं, वो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। कब्र पे खड़े हो जाते हैं रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुम बिज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़े हो जाओ, मुर्दा खड़ा हो जाता है। ये नाम याफ्ता लोग हैं। सब पैगंबरों को नवाजा, लेकिन लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामि फज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मुहम्मदी। सारे पैगंबरों के कमालात, सारे पैगंबरों पे हुई नवाज़शात, सारे पैगंबरों का जमाल, सारे पैगंबरों का कमाल, सबको गुलदस्ता बना के इकट्ठा करो तो इस मजमूए का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे ज्यादा नवाजा अपने महबूब को, सबसे ज्यादा नवाजा अपने महबूब को। मेरे महबूब पे जो इनामात हुए तो क्या ही कहने, कैसे कैसे इनामात हुए। एक बद्दू आया मुर्दा गो लेकर, देहाती, कहने लगा मोहम्मद आप तो कह दो सल्लल्लाहु, अगर तू सच्चा पैगंबर है तो ये मुर्दा गोल आई है, शिकार की हुई, ये तेरी गवाही दे नबुव्वत की, फिर तुझे मान लूंगा। अच्छा, मेरे महबूब ने मुखातब किया, या ज़ब, ए गो। वो मुर्दा गो हरकत में आई, उठ के बैठ गई और अहादीस के अंदर उसके जुमले नकल किए हैं। इतनी बात काफी थी, वो कह देती लब्बैक, ये बात काफी थी कि मैं हाजिर हूं। रवायात के अंदर आता है उस गो ने कहा लब्बैक व सादैक, मेरे महबूब मैं सिर्फ हाजिर नहीं, आपकी इताअत गुजार बन के हाजिर हो गई, आपकी इताअत गुजार बन के हाजिर हो गई। लब्बैक व सादैक या मन ज़य्यन यौमल क़ियामा, इतने पे बस नहीं कि मैं हाजिर हूं, इताअत गुजार बन के हाजिर हूं। हदीस में आता है इतने पे बस नहीं, उस मुर्दा गो ने कहा मैं हाजिर भी हूं, ताबेदार भी हूं, ए वो हुस्न जमाल वाली जात कि जिसके हुस्न से खुदा माशर को जगमगा देगा। ये मुर्दा गो तारीफ कर रही है मेरे रसूल की, जिसके हुस्न जमाल से माशर जगमगा उठेगा, मैं ऐसे इताअत गुजार बन के हाजिर हूं। लंबी रवायत है। एक और एहसान अर्ज करता हूं, अल्लाह ने इनाम किया अपने महबूब पर। मुर्दा गो ने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने इनाम किया अपने महबूब पर। अबू जहल की मुट्ठी में कंकर और पत्थरों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने इनाम किया अपने महबूब पर। कुफार के इसरार पर आपने उंगली उठाई, चांद दो टुकड़े हो गए। ये सारे इनामात हैं। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या मांगा हमने अल्लाह से? एक 24
دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک اور اپنے محبوب کے فرمان کے لیے شفاء کلی نصیب فرما دے۔ عام طور پہ جو دن کو گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، جتنی بات کریں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، درس ہو، نماز ہو، جمعہ ہو، واز ہو، اس میں شدید تکلیف رہتی ہے، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما۔ ہم نے رب العزت سے سورہ فاتحہ میں کیا مانگا؟ تھوڑا تھوڑا آپ بولیں، اللہ آپ کو بھی گلے کی شفا نصیب فرما دے۔ کچھ میرے حصے کا کام آپ کر لیں گے تو آپ کی شفقت ہوگی، میں دعائیں دوں گا آپ کو۔ ہم نے رب العزت سے سورہ فاتحہ میں کیا مانگا؟ اہدنا الصراط پڑھ لو، سارے پڑھ لو، سارے پڑھ لو، اونچی آواز سے پڑھو، اہدنا الصراط اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا دے۔ آگے کیا ہے؟ صراط الذین، صراط اللہ انعمت، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ میں یہ اس لیے آپ سے پڑھوا رہا ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو کم از کم اس تقریر کا کچھ نہ کچھ خلاصہ تو آپ کے ذہن میں مستحضر ہو، کوئی نہ کوئی بات آپ کے تصور میں آتی رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ انبیاء ہیں، انعام یافتہ صدیقین ہیں، انعام یافتہ شہداء ہیں، انعام یافتہ صالحین ہیں۔ ایک مثال کر کے میں مکمل کرتا ہوں۔ انبیاء کی آپ کو کہانی سنائی بھی قرآن کی زبانی سنائی۔ اب سنو صدیقین کو اللہ نے کیسے نوازا۔ صدیقین کے امام ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرشوں سے سلام آ رہا ہے، اپنا سب کچھ رب کے نام پہ قربان کیے بیٹھے ہیں۔ سلام آیا، میرے محبوب نے فرمایا صدیق جبریل آیا ہے، عرشوں سے تیرے لیے رب کا سلام لے کے آیا ہے۔ اللہ ان کی راہ نصیب فرما دے۔ وہاں وحدانیت اور توحید کا سبق دیا انبیاء کی کہانی میں، صداقت کی کہانی میں تمہیں سخاوت کا سبق دے رہا ہوں۔ صداقت کی کہانی میں تمہیں کس کا سبق دے رہا ہوں؟ سخاوت کا سبق دے رہا ہوں کہ صدیق جب سب کچھ لٹا کے آئے بیٹھے ہیں، فقیرانہ اور درویشانہ لباس پہنے بیٹھے ہیں، زیب تن کیے، وہاں کپڑے کی دکان ہے، وہاں شالوں کی دکان ہے، وہاں 40,000 سے زیادہ درہم کے مالک ہیں، کوئی سلام اس وقت تو نہیں آیا جب سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کیا۔ اللہ کا عرشوں سے اللہ کی طرف سے سلام آ گیا۔ فرمایا جبریل صدیق تیرے لیے سلام لے کے آئے ہیں۔ اور رب العزت پوچھ رہے ہیں تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ ان کی راہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ سے انعام یافتہ لوگوں کی راہ مانگتے ہیں۔ فرمایا انعام یافتہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یا اللہ ہم شہداء کی راہ مانگتے ہیں۔ شہداء کون ہیں، کیسے ہیں؟ شہید ہوں تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، شہید ہوں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، شہید ہوں تو وہ حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، شہید ہوں تو عثمان ذی النورین مظلوم مدینہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہوں نے دین پہ آنچ نہیں آنے دی، اپنا گلا کٹوا دیا۔ اللہ ان کی راہ ہمیں نصیب فرما۔ صالحین ہوں، اطاعت گزار ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے، صالحین ہوں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے، صالحین ہوں تو امام شافعی رحمہ اللہ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کہیں سے کرتا پہنچا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، نشانی کے طور پر کسی طالب علم نے کہا کہ جی جب خلیفہ معتصم باللہ کوڑے مارا کرتا تھا، ان کا بدن کا گوشت پھٹ جایا کرتا تھا، کرتے پہ خون لگا کرتا تھا، یہ وہ امام احمد کا کرتا ہے۔ امام شافعی کو بھیجا، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کرتے کو دھویا، آنسوؤں کے ساتھ اس کرتے کو پی گئے، کہنے لگے احمد تیری استقامت اور جرأت پہ قربان جاؤں، امید ہے تیرے اس کرتے کے پانی سے شافعی کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ صالحین ہوں تو امام شافعی رحمہ اللہ جیسے، صالحین ہوں تو امام محمد رحمہ اللہ جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ، کتابوں میں آتا ہے ایک یہودی نے آپ کی سیر کا مطالعہ کیا، بڑی کتاب تھی امام محمد رحمہ اللہ کی، اس کو ایک یہودی نے دیکھا، پڑھتا گیا، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، یہ جو مصنف ہے نا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا، امام محمد رحمہ اللہ کا پتہ پوچھا، آیا دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا، کہیں باہر نکلے اپنے حجرے سے، امام محمد رحمہ اللہ کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑا محمد کتنا حسین ہوگا۔ اس امت کے
چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑا محمد کتنا حسین ہوگا۔ یہ صالحین لوگ ہیں، اللہ ان کی طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی قاسم الخیرات والعلوم، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے جو ہمارے اسلاف و اکابر ہیں، یہ سارے صالحین کی کڑی کا وہی سلسلہ ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ امام المحدثین، ان کی نقش دوام میں، ان کی حیات زندگی میں یہ بات لکھی ہے، چند دن تک وہ بیمار ہو گئے، گھر میں طلباء کو پڑھانے نہیں آئے، زندگی کے ان کے سبق کی صرف یہی 3 یا 4 چھٹیاں تھیں۔ کسی نے جا کے عیادت کی، طالب علم نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، دوسرا تیسرا دن ہے سبق چھوٹ گیا۔ کہنے لگے اللہ سے رویا اور رونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا کہ پوری زندگی میں حدیث کے درس میں صرف یہی 2 سے 3 دن تھے جن میں اپنے آقا کی زیارت نہیں ہوئی، جب سے مسند حدیث پہ بیٹھا ہوں روزانہ اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ جی یہ لوگ ہیں، اللہ ان کی طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی نے پوچھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے، حضرت آپ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دیوبند کے سارے کتب خانے کو اگر آگ لگ جائے آپ سارا کتب خانہ دوبارہ لکھ سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟ کہا اور تو مجھے اپنا کوئی عمل یاد نہیں، البتہ یہ ہے کہ کبھی کتاب کے حاشیے کو اپنے تابع نہیں کیا، کتاب کا ادب کرتا ہوں، جس سمت حاشیہ لکھا ہے خود اٹھ کے اس سمت بیٹھ جاتا ہوں، کبھی کتاب کی بے ادبی نہیں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بے وضو کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، ہمیشہ وضو کر کے میں کتاب کو چھوتا ہوں۔ اس ادب کی بدولت اللہ نے ہر رات اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں سیدھی راہ کی طرف، وہ سیدھی راہ وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کو ملی ہے، وہ ہمیں عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ سے ہماری حفاظت فرما جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں، اللہ ان کی طرز زندگی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر میں ایک جملہ خلاصے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے، میری پوری تقریر کا خلاصہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہے کہ جی کچھ لوگ ہمیں آ کے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت معاویہ حضرت علی میں جھگڑا تھا، ہم معاویہ کے پیچھے چلیں علی کے پیچھے چلیں۔ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں ائمہ کرام میں آپس میں جھگڑا تھا، ہم ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں شافعی کے پیچھے چلیں۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ آ کے ہمیں یہ درس دیتے ہیں ہم یہ بریلوی کے پیچھے چلیں دیوبندی کے پیچھے چلیں۔ لوگوں میں ایک امت نوجوانوں کے اندر ایک بڑا اشکال اور بڑا جھگڑا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو نہ میں اپنی طرف بلاتا ہوں، نہ کسی امام کی طرف، نہ کسی مولوی کی طرف دعوت دیتا ہوں، آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم اٹھاؤ، اس کی تفسیر دیکھو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ اب میں خلاصہ عرض کروں تو یوں ہوگا کہ میرے محبوب نے فرمایا میری راہ، میرے صحابہ کی راہ، میرے خلفائے راشدین کی راہ، اہل بیت کی راہ، یہ محبت کی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ مفہوم سارا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ میرے محبوب کی راہ بھی حق ہے، صحابہ کی راہ بھی حق ہے، اہل بیت کی راہ بھی حق ہے۔ یہ کوئی کاغذی اور تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، اہل بیت اور صحابہ یہ تاریخی ہستیاں نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، جو ان میں توڑ پیدا کر کے پیش کرے۔ سمجھ لو وہی جو ہے فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے نوجوانوں اپنے ایمان کو بچاؤ، جو سب کی طرف تمہیں لے کے چلے کہ اہل بیت بھی ہمارے ماتھے کا جومر ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ منافقین کی چال ہے، تمہیں جھگڑا کے دور کیا جا رہا ہے دین سے، اس لیے منافقین کی بات میں نہیں آنا، خواہ وہ منافق خواہ وہ بدبخت انجینئر مرزا علی کی شکل میں ہو۔ صاف صاف کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر یہاں بھی پیدا ہو گئے اس کے پیروکار، خواہ اس کی شکل میں ہو یا جس شکل میں ہو، اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ان میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں تھا۔ جو ان میں نزاع بنا کے پیش کرے گا وہ امت کو صراط مستقیم سے دور کر رہا ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ مانگا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، وہ میرے محبوب کی راہ ہے، صحابہ کی راہ ہے، اہل بیت کی راہ ہے، خلفائے راشدین المہدیین کی راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما۔